العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت. مل کے بولے حسینیت حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت حسینیت. یزیدیت یزیدیت یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی. یہ میرے رب کا لطف ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں محب حسین ابن علی بنایا. اور میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا. میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، رقبہ نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، اسے دولت نہیں دیتا، اسے MNA اور MPA نہیں بناتا. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. کوئی میری گل سمجھ آتی نہیں میرے دوستوں؟ یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے محب آل البیت بناتا ہے، محب حسین بناتا ہے. اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حسین ایک شخص نہیں ہے، حسین ایک فرد نہیں ہے. جو اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو نوکے سینہ پہ قرآن پڑھ کے قرآن بچائے اسے حسین
کہتے ہیں، جو سجدہ ادا کر کے سجدوں کے راز بتائے اسے حسین کہتے ہیں، جو نبیوں کی محنتوں کا ثمر ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو اللہ کے دین کی شریعت کی بقا کا ضامن بن جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو خون دے کر اسلام کے پودے کو حیات جاویدانی عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور دوستو جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر یہ جملے پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد نبی اللہ۔ گویا ہم گواہی دیتے ہیں او میرے مولا حسین، سچ یہ ہے کہ آپ ایک شخص نہیں، آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کی خلعت کے وارث بھی آپ ہیں، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں، عیسیٰ کے تقویٰ کے وارث بھی آپ ہیں۔ اور اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اے میرے آقا حسین سچ یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی آپ ہیں۔ میرا خیال ہے زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی ہے، تھوڑی ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ ان لفظوں کو سماعت فرمائیے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو، دنیا کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس ایک جملے کو سمجھ لینا، لوگوں میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، تجھے رب نے بنا کے عطا کیا۔ لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں اور اللہ نے تجھے بنا کر عطا کیے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں شیعہ نے حیدر قرار ساری زندگی سجدوں میں گزار دو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اے اللہ تو نے مصطفیٰ دیا تیرا شکر، تو نے مرتضیٰ دیا تیرا شکر، تو نے مجتبیٰ دیا تیرا شکر، تو نے حسین شہید کربلا دیا تیرا شکر۔ ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہو، تمہارا شکر کم ہے، اللہ کی یہ نعمتیں بلند ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو، اس لیے کہہ رہا ہوں جائیے تاریخ کے اوراق کو پڑھیے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی ہادی یا راہبر پہ بات کروں یا کسی کے امام کو چھیڑوں، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے جتنے امام لوگوں نے اپنے بنائے ہیں، جا کر تاریخ پڑھو، جتنے امام اتنے عقیدے، جتنے امام اتنے راستے، جتنے امام اتنے طریقے، جتنے امام اتنی فقہ۔ یہ واحد مکتب اہل البیت ہے جس کے امام 12 ہیں مگر عقیدہ ایک ہے، جس کے امام 12 ہیں مگر راستہ ایک ہے، جس کے امام 12 ہیں مگر نماز ایک ہے، جس کے امام 12 ہیں مگر سجدہ ایک ہے، جس کے امام 12 ہیں مگر انداز ایک ہے، جس کے امام 12 ہیں مگر سیرت ایک ہے۔ اور یہ کمال مکتب اہل بیت ہے۔ علی کے کردار کو دیکھنا چاہتا ہے، حسن کے کردار کو دیکھ لے، حسن کا کردار دیکھنا چاہتا ہے، حسین کی سیرت دیکھ لے، حسین کا کردار دیکھنا چاہتا ہے، زین العابدین کو دیکھ لے، زین العابدین کو دیکھنا چاہتا ہے، باقر العلوم کو دیکھ لے، باقر العلوم کو پہچاننا چاہتا ہے، جعفر صادق کو دیکھ لے، جعفر صادق کو جعفر صادق کو پہچاننا چاہتا ہے، موسیٰ بن جعفر کو دیکھ لے، امام موسیٰ بن جعفر کو پہچاننا چاہتا ہے، والی خراسان علی رضا کو دیکھ لے، علی رضا کا کردار دیکھنا چاہتا ہے، محمد تقی کی زندگی پڑھ لے، امام تقی کو دیکھنا چاہتا ہے، علی نقی کا کردار پڑھ لے، علی نقی کو دیکھنا چاہتا ہے، حسن عسکری کا کردار پڑھ لے۔ اور میرے معزز سامعین اور بزرگوں، اگر ان 13 کے 13 پاکیزہ کرداروں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے مولا مہدی کا کردار کوئی میری گل سمجھ آ دی پہ؟ کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے مومن؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے وہ ہدیان برحق عطا کیے۔ شعبان المعظم ہے نا، آپ کے سارے ہادیوں میں سے میں جس ہادی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، تیرا اور میرا تیسرا امام جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے عام سلبوں اور گودوں میں نبی اور امام نہیں بھیجتا۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے،
دنیا کہہ اٹھتی ہے، میں نے کئی لوگوں کو ٹی وی ٹاکوں پہ سنا کہ نبی کی ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، نبی کے بابا نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ زیارت کے یہ جملے جب ہم پڑھتے ہیں ظاہراً یہ امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پیغمبر خدا سے لے کر امام مہدی دوران تک 14 کے 14 معصوموں کو شامل ہیں۔ اور سناؤ وہ جملے کیا ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات ثیابها۔ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں جن صلبوں سے آئے ہو وہ صلب بلند ہے، جس گود میں آئے ہو وہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ زمانے جہلیت میں آنا اور ہے، عرب کے بدووں میں آنا اور ہے، عرب کے راہزنوں میں آنا اور ہے، اور میرا آقا حسین تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عرب کے بدو معاشرے میں آنکھ کھولنے کے باوجود نہ کبھی جہلیت کا جامہ پہنا ہے، نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوا ہے، بلکہ میرے رب نے تمہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پہ؟ طیب و طاہر پیغمبر خدا امام حسین کو اپنی گودی میں بٹھاتے تھے نا، وہ کمال کے 3 جملے کہتے تھے۔ یا بنیا، او میرے لاڈلے حسین، تیری عزت کے لیے اتنا کافی ہے۔ انک سید وابن سید وابو السادات، میرا لال تو خود بھی سید، تیرا بابا بھی سید، تیری اولاد بھی سید۔ انکا امام وابن امام وابو الائمہ، میرا لال تو خود بھی امام، تیرا بابا بھی امام، تیری اولاد بھی امام۔ انکا حجت وابن حجت وابو الحجج، میرا لال تو خود بھی حجت خدا، تیرا بابا بھی حجت خدا، تیری اولاد بھی حجت خدا۔ 9 امام بیٹے اللہ نے میرے مولا حسین کو عطا کیے۔ کتنے بیٹے؟ 9۔ سارے بولو، مل کے بولو، کتنے بیٹے؟ 9۔ اور 9 کے 9 امام، 9 امام بیٹے نسل حسین سے، ذریت حسین سے۔ خدا گری کے رحمت فرمائے صاحب سعادت الدارین پر کمال کا جملہ لکھا، اور سعادت الدارین میں لکھا کہا کہ امام حسین، اور دوستو یاد رکھنا بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے، علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ، معمولی شخصیت نہیں تھے۔ سید فرماتے تھے کہ جب معاشرہ بنانا چاہتے تو کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے مفکر سیمینار ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بات ہو رہی ہے، ٹی ویوں پہ بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اخلاق ہونا چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ سید فرماتے تھے معاشرے کی بقا کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اخلاق کا، ادب کا، تہذیب کا۔ فرمایا معاشرہ بچانے کے لیے اخلاق و ادب و تہذیب چاہیے، اخلاق و ادب و تہذیب کے لیے زہرا کا حسین چاہیے۔ کون ہے میرا حسین؟ سید کا یہ جملہ سنے تاکہ میں قبلہ کی وہ بات سنا دوں۔ فرماتے ہیں یاد رکھنا لوگوں، حسین ابن علی کائنات کا وہ عظیم ہادی اور راہبر ہے کہ جس کو اخلاق محمد کی زبان چوس کے ملا ہے، جس کو ادب زہرا جیسی ماں کی گود سے ملا ہے، جس کو تہذیب علی جیسے بابا کے خون سے ملی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے ہیں بات؟ اور لکھا صاحب سعادت الدارین نے کہا 4 سال کی عمر میں حسین چلے، یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ اپنی نسلوں کو بتائیں۔ بڑے کا احترام کیا ہے، چھوٹے کی عزت کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، عالم کا حق کیا ہے، مومن کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، حیوان کا حق کیا ہے، رحمان کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اور یاد رکھنا مومنین، اقوام متحدہ کے اندر
ہیومن رائٹس، انسانی حقوق پہ جب بات ہوئی، جو مسودہ بنایا گیا، آپ جانتے ہیں کس کا کلام لیا گیا؟ آپ کے چوتھے امام کی ایک کتاب ہے رسالۃ الحقوق، جس کے اندر امام نے کئی حق لکھے ہیں، حتیٰ کہ ہوا اور پانی کا حق بھی ذکر کیا ہے۔ اس رسالۃ الحقوق سے لوگوں نے مسودہ لیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ انسان اور انسانیت کا حق کیا ہوتا ہے۔ قابل توجہ جملے، اور سمجھیے اس بات کو، امام چلے، 4 سال کی عمر ہے، سر پہ امامہ ہے، گھبرا تو نہیں کہ میری بات، سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ عبا ہے، کہاں آئے؟ اپنے گھر میں۔ گھر کا ماحول کیا ہے؟ ادھر پیغمبر خدا بیٹھے، ادھر علی حیدر کرار بیٹھے۔ حسین نے پہلے نانا کو سلام کیا، پھر بابا کو سلام کیا، پھر بابا کو سلام کر کے حسین نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ نانا نے کیا کیا؟ جیسے حسین پیغمبر خدا کی گود میں بیٹھے، نانا نے لبوں کو چومنا شروع کیا اور امیر المومنین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کہ آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے پھر لبہائے حسین چوم کے کہا، اے علی، میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں؟ ہوا عضو من اعضائی، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھ سے محبت زیادہ یا میرے حسین سے؟ توجہ رکھنا، کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ مجھ سے محبت زیادہ یا میرے حسین سے؟ 4 سال کا حسین کھڑا ہوا، بابا جان آپ نے سوال کیا ہے نانا سے، دل چاہتا ہے جواب میں دے دوں؟ بابا ادب مانے ہیں، اگر اجازت دیں تو جواب میں دوں؟ ہاں میرا حسین بتا میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ بابا جان آپ نے سوال کیا کہ مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانے کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں بیٹا میرا سوال تو یہی ہے۔ تو بابا اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نبی رحمت کو اسی سے زیادہ محبت ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ پیغمبر مسکرائے، پیغمبر مسکرائے۔ ہم تو بچوں کو گودوں میں بٹھا کے گالیاں سکھاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا مولانا میرا بیٹا بہت جلدی بول پڑا، تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ، کہا جس نے ماموں کو گالی دی ہے اور ہم نے بڑی مٹھائی بانٹی ہے۔ گالی فسق ہے، فسق پر مٹھائی مت بانٹ۔ کیا اچھا ہوتا تیرا بولنے والا بچہ سب سے پہلے یا اللہ کا قرآن پڑھتا یا آل محمد کا نام لے لیتا۔ تربیت کی بات ہے دوستو، سکھائیے اپنی نسلوں کو یہ انداز۔ حسین نانا کی گود میں کھڑے ہیں، عرض کرنے لگے بابا جان آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو اسی سے زیادہ محبت ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ خدا گری کے رحمت کرے صاحب سعادت الدارین کو، اور کئی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، کہا اس وقت پیغمبر خدا نے حسین کا ماتھا چوما اور چوم کر کہا حسین خیال کرنا تیرے سامنے جو بیٹھا ہے جس سے تم مفاخرہ کر رہے ہو، یہ عرب کا عام شخص نہیں بیٹھا ہوا، تیرے سامنے وہ بیٹھا ہے جسے لوگ زمانے میں علی کہتے ہیں۔ اب کمال کی گفتگو ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ساری گفتگو سناتا ہوں۔ امام حسین عرض کرنے لگے نانا جان ذرا میرے بابا کو کہیے کہ میرے بابا علی اپنے شرف کو خود بیان کریں، جس کو میں سادہ یوں سمجھا سکتا ہوں کہ میرے بابا علی کو کہیں کہ اپنی شان کا قصیدہ خود پڑھیں، موضوع بھی علی ہو، پڑھنے والا بھی علی ہو۔ ماشاءاللہ قصیدوں کے تو آپ مومن شوقین ہوتے ہیں نا، لیکن میں آپ کو کسی شاعر کا قصیدہ نہیں سنانا چاہتا، اس لیے کہ شاعر تخیلات میں کبھی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ میں وہ قصیدہ سنانے لگا ہوں جس کو سننے والے مصطفیٰ اور حسین تھے، سنانے والا علی حیدر کرار تھا اور موضوع بھی علی حیدر کرار تھا۔ سنا دوں بھائی، سارے سننے کے لیے ہمارا بچہ۔ نانا جان میرے بابا جان کو کہیے کہ اپنی عظمت کا قصیدہ اور اپنی شان اور اپنا شرف اور اپنی منزلت اور اپنی رفعت اور اپنی بلندی خود بیان کرے۔ پیغمبر خدا کے لب آئے مبارک کھلے اور فرمانے لگے یا علی ذرا میرے حسین کو سنا کہ تیری فضیلت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تیری رفعت کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں
اور بزرگان ملت، علی کے وہ لب ہلے جنہوں نے زبان محمد کو چوس کر قرآن پڑھا تھا، علی کے لبوں سے یہ جملے نکلے، او میرا بیٹا حسین خیال کرنا میری پہلی فضیلت یہ ہے، انا امیر المومنین میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، انا امام المتقین میں متقیوں کا امام ہوں، ولسان الصادقین میں سچوں کی زبان ہوں، انا الذی امہ فی الجنہ، میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ او بیٹا میں وہ علی ہوں، گھبرا تو نہیں ہے بھائی، ابھی تو میں نے قصیدہ شروع کیا ہے، میں وہ علی ہوں بیٹا، میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا رسول فرمایا کرتے تھے، ہاں برز الایمان کلو الی الکفر کلے، میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرا نانا فرماتا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا فرماتے تھے لا اؤتین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیات من بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے لازم ہے کہ دروازے کے پاس سے ہو کر آئے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی میرے دوستوں بزرگوں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں حسین میری اگلی فضیلت یہ ہے، انا نمت علی فراش رسول اللہ، محمد کے بستر پہ محمد بن کر سونے کا شرف اللہ نے مجھے علی کو عطا کیا ہے۔ اور آخری جملہ سن لینا، فرمایا بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے، انا قاتل المشرکین والمنافقین والمارقین، جو دین میں بغاوت کرے گا اس کا قاتل بھی میں علی ہوں، جو منافق ہوگا اس کا قاتل بھی میں علی ہوں، جو مشرک ہوگا۔ میرا خیال تھک گئے ہوں میری طرح، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، میں متقیوں کا امام ہوں، میں مشرکوں کا قاتل ہوں۔ یاد رکھنا مومنین کرام، اذان دیتے ہو اور اذان میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کا بادشاہ ہے، علی متقیوں کا امام ہے۔ تو پھر یاد رکھنا علی شرابی کا بھی امام نہیں ہے، علی بے نماز کا بھی امام نہیں ہے، علی حرام کھانے والے کا بھی امام نہیں ہے، علی بدکار کا بھی امام نہیں ہے، علی بیٹی کا حق کھانے والے کا بھی امام نہیں ہے، علی راشی کا بھی امام نہیں ہے، علی بے حیا کا بھی امام نہیں ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طویل قصیدہ جس کے چند جملے میں نے پڑھے، مولا علی کا قصیدہ ختم ہوا، پیغمبر خدا نے حسین کے لبوں کو چوما اور کہنے لگے اے بیٹا حسین، جو کچھ تیرے باب علی نے، میرا خیال ہے تھک گئے ہو بھائی، جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی بلند ہے۔ اب امیر المومنین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب ذرا حسین کو کہیں کہ حسین اپنا شرف بیان کرے۔ 4 سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑا ہوا، نانے اور نواسے کے رخسار ایک دوسرے سے ملے اور عرض کرنے لگے نانا فیصلہ خود کرنا، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا کیا ہے؟ کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے محمد جیسا نانا عطا کیا ہے، علی جیسا بابا عطا کیا ہے، زہرا جیسی ماں عطا کی ہے، حسن جیسا بھائی عطا کیا ہے؟ نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے نسل امامت کو میری ذریت میں رکھ دیا ہے؟ اب خود اندازہ کرو، صلی علی محمد و آل محمد، خود اندازہ کرو کتنا بڑا باعظمت حسین اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تم خوش نصیب ہو
جن کو اللہ نے وہ ہادی عطا کی ہے جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں. اور پھر ان کی عزت کے لیے پیغمبر خدا جب مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے نا، ہم تو نمبر لگاتے نا بھائی، فلاں ڈھیر فضائل پڑھ گیا، فلاں تھوڑے پڑھ گیا، او مجلس ٹنگ گیا تو او مجلس لا گیا. ایک خیال رکھنا مومنین، سیدوں طالب علموں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، مجلسوں کے نمبر نہ لگایا کر. مجلس کے نمبر لگانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. مجلس بس مجلس ہوتی ہے، نمبر لگتے ہیں تماشوں کے. جو مرکز ہدایت ہو وہاں نمبر نہیں لگتے، وہاں ہدایت کو حاصل کیا. میرا حسین کون ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا لما اور جبیل السما. دو حدیثاں اور سنا چھوڑا ایسا کہ نہیں دیتا. لما اور جبیل السما، جب محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے جہاں عرش کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے. کتنے تعارف کرائے پیغمبر نے اپنے حسین کے، توجہ رہے. چراغ ہدایت ایک تعارف، کشتی نجات ایک تعارف. یا رسول اللہ یہ دو تعارف کیوں کرائے؟ اگر خالی کہتے کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، گل سمجھ آندی پئی؟ اگر کہتے کہ میرا حسین کشتی نجات ہے، بات پوری تھی. آیت اللہ محسن قراتی مفسر قرآن نے کمال کا اس حدیث پہ تجزیہ کیا. میں اپنی بات نہیں کرتا، ایک آیت اللہ کی گفتگو سناتا ہوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں. کیوں پیغمبر نے دو تعارف کر کے فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، اور پھر کہا ترتیب کیا ہے؟ پہلے چراغ ہدایت ہے، پھر کشتی نجات ہے. کیوں دو تعارف کرائے؟ سننا بھائی دوستو بزرگوں، کہاں پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی ہے، موت سے لے کر قبر و برزخ و حشر و معاشر و جنت تک ایک اور زندگی ہے. اس زندگی کا تقاضا اور اس زندگی کا تقاضا اور. ذرا حوصلے نال اے میری یہ چند گلاں سننی ہیں. پیدا ہونے سے لے کر موت تک روٹی چاہیے، بولو کھاندے ہوئے کوئی نہیں کھاندے ہوئے نا، لنگر بھی کھاتے ہو نا، نیاز بھی کھاتے ہو نا. توجہ رکھنا، اس زندگی کا تقاضا اور ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک. شیطان راستے میں بیٹھا ہے اور اس دنیا میں تجھے حکم ہے کہ دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما اور ان کے راستے کی ہدایت فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے. جب پوچھا گیا سیدھے راستے سے مراد کون ہے اور ان سے مراد کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، سیدھے راستے سے مراد علی حیدر کرار ہے اور انعام والے راستے سے مراد علی کے 11 امام بیٹوں کا نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ بیٹھے میری بات؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک شیطان گمراہ کرے گا. کیسے؟ کبھی عقیدہ بدلے گا، کبھی عبادت سے روکے گا، کبھی وسوسہ ڈالے گا، کبھی کہے گا چھڑ یہ عقیدہ تو اپنائے گا تو یہ تو بھابیوں والا ہے، تو علی کو رب کہے، تو علی کو اللہ کہے. تجھے کیا لگے، تجھے تو اللہ نے علی دے دیا اور اللہ تو چلا گیا چھٹی پر. یہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ عقیدہ اہل البیت نہیں. گھبراہٹ نہیں گئے بھائی. اور مومنین کرام، جس طرح اللہ نے امام تمہیں بنا کر عطا کیا، بالکل اسی طرح رب نے عقیدہ بھی خود بنا کے عطا کیا ہے، دین بھی خود بنا کے بھیجا ہے، شریعت بھی خود بنا کے
رہا ہوں کسی مولوی ذاکر واعظ خطیب کا کام نہیں کہ وہ کسی کا عقیدہ بنائے. اللہ کا کام ہے عقیدہ بنانا, اللہ کا کام ہے. بنایا اللہ نے, لایا جبرائیل نے, پہنچایا مصطفیٰ نے, پھیلایا مرتضیٰ نے, اور بچایا حسین شہید کربلا. ایک عجب منطق ہے. کہتے ہیں جناب ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. سلیمان کا اپنا عقیدہ, ابو ذر کا اپنا عقیدہ, میسن کا اپنا عقیدہ. مت جھوٹ بولو. اگر عقیدے اپنے اپنے ہوتے تو سارے علی والے کیوں ہوتے؟ اپنا نہیں عقیدہ. علی مولا کا بھی کوئی ذاتی عقیدہ نہیں تھا, آل البیت کا بھی کوئی ذاتی عقیدہ نہیں تھا, امام حسین کا بھی کوئی اپنا بنایا ہوا ذاتی عقیدہ نہیں تھا. پھر سمجھا رہا ہوں اللہ نے بنایا ہے. جو عقیدہ رب نے بنایا اس کو علی نے بھی اپنایا, مجتبیٰ نے بھی اپنایا, حسین شہید کربلا نے بھی اپنایا, اور اسی کا حکم ہے کہ تو بھی اسی عقیدے پر قائم رہے جو عقیدہ علی اور علی کے 11 امام بیٹوں نے تجھے عطا کیا ہے. صلی علی محمد. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کر حیدر کرار کی ذات بابرکات میں بلند تر صلوات محمد و آلہ. اب آپ میری گل سمجھ آندی پئی نہیں یا میں انجے زور لائی جا رہے ہوں؟ توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر. عقیدہ کون بناتا ہے؟ بولو اللہ. سارے مل کے بولو اللہ کا نام پوری طاقت سے دو, اس لیے کہ جس زبان پہ علی کا نام سجدہ ہے اسی پہ اللہ کا نام سجدہ ہے. عقیدہ کون بناتا ہے؟ سارے بولنا. عقیدہ کون بناتا ہے؟ دین کون بناتا ہے؟ شریعت کون بناتا ہے؟ امام کس نے بنایا؟ علی کو ولی کس نے بنایا؟ محمد کو نبی کس نے بنایا؟ آل بیت کے گھر میں قرآن کس نے اتارا؟ حسین کو عزت عطا کرنے والا کون؟ تجھے شیعہ بنانے والا کون؟ تجھے عزادار بنانے والا کون؟ تجھے محب اہل البیت بنانے والا کون؟ تجھے رزق دینے والا کون؟ تجھے اولاد دینے والا کون؟ آسمان بنانے والا کون؟ زمین سجانے والا کون؟ سورج کو روشنی دینے والا کون؟ بارش برسانے والا کون؟ میری گل سمجھ آئی نہیں کوئی؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی ہے جس میں شیطان اور شیطان کے کرندے مسلسل کام کر رہے ہیں. اس کا یہ عقیدہ بدلو, اس کا یہ بدلو, اس کا یہ بدلو, اس کو اس عمل سے ہٹاؤ, اس کو اس عمل سے ہٹاؤ. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیطان سب سے زیادہ اس کو شکار کرنا چاہتا ہے جس کے سینے میں علی کی ولایت کا نور ہے. دوسری طرف جا کے کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ شیطان کا شکار علی والوں کی کوشش ہوتی ہے اس کی کہ علی والے کو شکار کرو. اور یاد رکھ ولایت علی کا معنی یہ نہیں کہ تو نعرہ مار, لنگر کھا اور گھر جا. ولایت علی کا معنی یہ ہے کہ جب شیطان جس روپ میں آئے تو علی والا ہے. اتنا حکیم ہونا چاہیے کہ اس شیطان پہ لعنت بھیج کے کہے بدبخت میں نے تیری مرضی نہیں چلنے دینی, میرے دین پہ میرے آئمہ کی مرضی کرے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اب سمجھیے گا اس بات کو. پیدا ہونے سے لے کر موت تک شیطان گمراہ کرے گا, شیطان تاریکی میں ڈالے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی. جو حسینی ہوگا وہ شیطان کے ہتھے نہیں چلے گا, اس کے لیے میرا حسین چراغ ہدایت بن جائے گا. اور جیسے ہی روح نکلی ادھر غسل و کفن ملا, ادھر قبر کی لحد میں اترا. اب عقیدے والا دروازہ بند. مومن مرا تو مومن, مشرک مرا تو مشرک, کافر مرا تو کافر, منافق مرا تو منافق, محب علی مرا تو محب علی, دشمن علی مرا تو دشمن علی. چلو میں اور سمجھا دوں. بندہ
باپ مر جائے اور قضا نمازیں ہوں اور بیٹا پڑھا دے تو کھاتے میں جمع ہو جائیں گی. تھوڑا بولو نا اچھا. نمازیں بابا جی کے مرنے کے بعد بیٹا پڑھا دے تو کھاتے میں جمع ہو جائیں گی. اور یہ کھاتا کب کھلے گا؟ معاشر میں. روزے نہیں رکھے تھے، رکھوا دے، جمع ہو جائیں گے. لیکن اگر مشرک مرا اور بیٹا جا کر خانہ کعبہ سے لپٹ گیا کہ یا اللہ میں تو مومن ہوں، تو اللہ کی آواز آئے گی تیرا ایمان تیرے کام تو آ سکتا ہے، تیرے باپ کے کام نہیں. لہذا یاد رکھیے گا جس عقیدے پہ موت آئے گی، کیوں معصوم نے کہا خاتمہ بالایمان کی دعا مانگو، خاتمہ بالخیر. میرے اللہ میرا خیر پہ خاتمہ کرنا، میرے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. سمجھیے گا اس بات کو، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہدایت کی ضرورت ہے، موت سے لے کر معاشر تک نجات کی ضرورت ہے. قبر کی سختی سے نجات، حساب و کتاب کی مشکلوں سے نجات، برزخ کی منظروں سے نجات، معاشر کی شدت سے نجات. میرے رسول نے کتنا پیارا تیرے لیے ذریعہ بنایا ہے کہ اے حسین والا ہدایت چاہیے تب بھی حسین دے گا، نجات چاہیے تب بھی میرا حسین عطا کرے گا. صلی علی محمد و آل محمد. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ مجلس کیوں کراتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ چکڑالے والے ویلے لوگ ہو؟ کوئی کام نہیں ہے آپ کو؟ کتنی مشکلوں سے ٹائم نکال کے یہاں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کاموں سے زیادہ یہ کام ضروری ہے. ناراض ہو گئے ہو میری انگل سے؟ یہاں کیوں آئے؟ فقط نعرہ مارنے کے لیے؟ وہ تو گھر بھی مار سکتے تھے. وہ تو بندہ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہہ سکتا ہے. یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ اتنا جتن کیا، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اکٹھے 3-4 مولوی سننے گھبرائے تھے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین کی مجلس چراغ ہدایت ہے. میرا حسین ہے جو میرا عقیدہ بھی صحیح کرتا ہے، میرا عمل بھی صحیح کرتا ہے، میرا کردار بھی صحیح کرتا ہے. اور جس کا عقیدہ و عمل و کردار و سیرت و گفتار و زندگی حسین صحیح کر دے، پھر وہ یا حبیب بن جاتا ہے، یا زہیر بن جاتا ہے، یا بریر بن جاتا ہے، یا مسلم ابن آسیہ بن جاتا ہے، یا ابو الفضل العباس بن جاتا ہے. اور میرے مومن بھائیو، یہ اللہ کی عطا ہے. میں زیادہ بس وقت نہیں لیتا چونکہ نماز کا وقت قریب ہے. میں 2 جملے عرض کرنے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے. رسول کیوں کہہ رہے تھے کہ اللہ جب خیر چاہتا ہے تو حسین کی محبت دیتا ہے. چلو ایک حدیث اور سناتا ہوں اور طالب دعا ہو. گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب حذیفہ یمانی کہتے مدینے کی سرزمین پہ پیغمبر بیٹھے تھے، خاک پہ زہرا کا بابا بیٹھا، گود میں حسین کو لیا، لبوں کو چوما، اصحاب پیغمبر کو بلایا، فلاں صحابی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. جب سارے اصحاب پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر نے حسین کے لبوں کو چوم کے کہا یا ایھا الناس فارفوہ، لوگوں اسے پہچان لو، لوگوں اسے پہچان لو. کس کو پہچان لو؟ ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے. کون حسین؟ انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب و محبی فی الجنہ. یہ میرا وہ حسین ہے، خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے. لیکن معیار محبت سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ لوگ میرے حسین کو پہچانیں.
یہ مجلس حسین شناسی کا ذریعہ. اگر مجلس میں آ کر آپ کو حسین کا پتہ نہیں چلا تو پھر یا وہ مجلس حسین نہیں ہے یا آپ کے آنے میں کوئی گڑبڑ ہے، وگرنہ ممکن ہی نہیں. آیت اللہ العظمی رابر معظم آیت اللہ خامنئی دام ذل العالی، پچھلے سال ایام چہلم میں ایک جملہ قبلہ کا بہت مشہور ہوا. کہا باپ کے ساتھ بھی لوگ تھے، یعنی مولا علی کے ساتھ، یعنی مولا علی، باپ یعنی مولا علی کے ساتھ. بیٹے کے ساتھ بھی لوگ گئے، یعنی مولا حسین کے ساتھ. لیکن جو علی کے ساتھ گئے وہ علی کو مانتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ وہ تھے جو علی کو پہچانتے نہیں تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب نیزوں پہ قرآن اٹھا، علی سمجھانے لگا، وہ علی کی ولایت کا انکار کر بیٹھے. اور جو حسین کے ساتھ گئے، چراغ بجھا رہا ہے حسین اور کہہ رہا ہے جاؤ چلے جاؤ، جاؤ توق بیعت بھی اتار لیتا ہوں، جاؤ جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، جاؤ حسین تمہیں آزاد کرتا ہے. جب چراغ جلایا جاتا ہے، حبیب ادھر رو رہا ہے، زہیر ادھر رو رہا ہے، بریر ادھر رو رہا ہے، اکبر ادھر رو رہا ہے، عباس ادھر رو رہا ہے، اور رو رو کر کہہ رہے ہیں عزارہ کلال، تیرے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے. مومنین کرام ذرا سمجھیے ان باتوں کو. کون تھے جو حسین کے ساتھ گئے؟ میں حیران ہوتا ہوں جب ہمارے ممبروں پہ نماز پہ بات کرو تو کہتے ہیں جی چھڈو ایتے مولویوں نے جب ہر ویلے نماز. یاد رکھنا اگر اتنی اہم نماز نہ ہوتی، حسین ابن علی نے رات مہلت مانگی تھی اور سجدہ ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ، میرے اللہ تو جانتا ہے حسین نے یہ مہلت اپنی جان بچانے کے لیے نہیں مانگی، حسین نے مہلت تیرے قرآن کی تلاوت اور تیرے سجدے کی ادائیگی کے لیے مانگی. ہمیں حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حسین کے منبر پہ نماز کا مقابلہ کریں. کیا سمجھتے ہو جب عاشور کے دن نماز ظہر کا وقت ہوا تھا، کیا ابو ثمامہ سیداوی یا ساعدی نے آ کر نہیں کہا تھا فرزند زہرا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، دل چاہتا ہے تیری اقتدا میں آخری نماز ادا کرنا. یہ آخری علی گل سمجھ آئی نہیں؟ آخری، اس کا مطلب ہے ابو ثمامہ کو یقین تھا یہ میری آخری نماز ہے، موت میرے قریب ہے مولا، وقت نماز ظہر ہو گیا، دل چاہتا ہے تیرے ساتھ تیری اقتدا میں آخری نماز پڑھ لے. کیا حسین ابن علی کا جواب کیا آیا تھا؟ میں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہوں اور تمہیں نماز کی پڑھی ہے نہ میرے دوستو. زہرا کے لال جس نماز کو بچانے نکلا تھا، میرے امام نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اور نماز کو یاد رکھنے والا اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے، اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے. امام نے کہا جاؤ ان کمینوں کو روکو، اور شیعہ اپنے ممبروں پر کبھی یزیدیوں کی نماز کی مثال نہ دیا کر. جو قاتل حسین ہے اس کی کیا نماز ہے؟ نماز تو اس کی ہے جس کے دل میں محبت حسین ہے، نماز تو اس کی ہے جو اللہ کی توحید، محمد کی رسالت اور 14 کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. دشمن علی کی کیا نماز ہے؟ دشمن حسین کی کیا نماز ہے؟ اور مومنین کرام جہاں رو جاؤ ان کو کہو جنگ روکے. عزیزارو سنو گے کتنی مشکل حسین اور حسین والوں نے ظہر کی نماز کو روز عاشور پڑھا. جب گئے نا کہا عمر ابن سعد جنگ روکو، میرا حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے. کمینے کا جواب کیا آیا؟ جاؤ اپنے حسین کو کہو اگر دیتی ہے نماز فائدہ تو پڑھ لے، لیکن ہم جنگ تو نہیں روکیں گے، نہ ہمارے تیر رکیں گے، نہ ہماری تلواریں رکیں گی، نہ ہمارے نیزے رکیں گے. اور چکڑا لے کے غیور مومنوں سن لو گے یہ جملہ. جب دیکھا کہ نہیں رک رہے، حضرت سعید حنفی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے زہرا کلال تو سجدہ ادا کر، میں آنے والا تیر اپنے سینے پہ جھیلتا. حسین سجدہ دیتا رہا، حسین کے اصحاب نماز خوف پڑھتے رہے، اور آنے والا تیر اور جناب سعید اپنے سینے پہ جھیلتا رہا. ادھر حسین نے
حل وفیت یبن رسول اللہ، اے رسول کا بیٹا کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ حسین نے ماتھا چوما اور کہا او سعید، او سعید، او سعید، اور تو نے تو ایسے وفا کی ہے، انت امامی فی الجنہ، اور جب معاشر میں اور جنت میں جانے کا وقت ہوگا سعید تو آگے آگے ہوگا، حسین تیرے پیچھے پیچھے ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اور یہ دو ہی وہ باتیں ہیں، اور کربلا میں یا نماز یا پردہ، اور نہ نماز یا پردہ۔ لیکن میں ایک جملہ اس ہستی کے بارے میں کہنا چاہوں گا جس کے بارے میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ شاہ جی حضرت ابو الفضل العباس کا ایک جملہ ضرور کہنا، بس اتنا کہتا ہوں مزیدارو، جو سید بیٹھے ہو میرے ساتھ ملنا، جو زینب کے پردے کا ضامن بن کے چلا اسے عباس کہتے ہیں، جو حسین کی حفاظت کرنے نکلا اسے عباس کہتے ہیں۔ اور مومنوں میں سارا مضمون نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ پڑھتا ہو کہ جب حسین آئے نا حضرت ابو الفضل العباس کے لاشے پہ، میرے بھائیو حسین نے اب آئے نا، ہاتھ غریب کا کمر پہ تھا، وہ جملہ اکبر کی لاش پہ نہیں کہا، قاسم کے لاشے پہ نہیں کہا، آنا محمد کے لاشوں پہ نہیں کہا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے لاشے پہ بھی نہیں کہا، جو حسین نے غازی عباس کے لاشے پہ کہا، سنو کیا کہا عباس، عباس، اور میرا ویر تیرے جانے کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، میرا ویر تیرے جانے کا بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا نقصان ہوا؟ مومنوں میری طرف دیکھنا، کیا نقصان ہوا؟ میرا عباس، آج تک جو آنکھیں تیرے ڈر سے کبھی نہ سوئی تھی آج سوئیں گی، اور جو تیری وجہ سے سوتی تھی آج میری زینب کا سکون، آج میری سکینہ کا سکون، آج میری رباب کا سکون۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔